الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ ناظرین اکرام، ربیع الثانی جو کہ عظیم ماہ مبارک ہے، جس کو خاص نسبت حاصل ہے محبوب سبحانی، پیران پیر، روشن ضمیر، دستگیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے ساتھ 11 ربیع الثانی یوم ہے حضرت سیدنا غوث اعظم کا۔ تو اسی مبارک عشرے میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدتوں کا اظہار کرتے ہوئے AWQ TV پروگرام تعلیمات غوث اعظم پیش کر رہا ہے۔ ناظرین، اس عشرے میں انشاءاللہ روزانہ اسی چینل AWQ TV پہ اسی وقت میں تعلیمات غوث اعظم سے، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں سے روزانہ کسی نہ کسی نئے عنوان پہ انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوں گا۔ ناظرین اکرام، جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، ان کا جو مقصد ہے، ان کی زندگی کا، وہ لوگوں کا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑنا ہے۔ باقی اللہ والوں کے پاس آ کے لوگوں کی حاجات اللہ پوری کرتا ہے، اللہ والوں کی دعا سے، اللہ والوں کے دم سے، اللہ والوں کی برکات سے لوگوں کی مشکلات حل ہوتی ہیں، لوگوں کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، لوگوں کی تکالیف دور ہوتی ہیں۔ یہ سب اللہ والوں کی برکات ہیں، لیکن اللہ والوں کا مقصد یہ نہیں ہے۔ اللہ والوں کا مقصد یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ جڑے وہ اس کا تعلق خالق حقیقی کے ساتھ جوڑ ڈالے، جو ان کی مجلس میں بیٹھے وہ اس کے دل سے دنیا کی محبت اور نفسانی خواہشات کی محبت نکال کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت اور اتباع کا جذبہ اس کے دل میں ڈال دیں۔ یہی مقصد ہے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا۔ اگر حضرت غوث اعظم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کی تمام تعلیمات حضور علیہ السلام کی تعلیمات اور حضور کی اتباع کا درس دیتے ہوئے ہمیں نظر آتی ہیں۔ آج تعلیمات غوث اعظم میں سے جس عنوان کا میں نے انتخاب کیا، حضرت سیدنا غوث اعظم نے 10 خصلتیں بیان کی طالب حق کے لیے، اس شخص کے لیے جو اللہ کو پانا چاہتا ہے، اس شخص کے لیے جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اس شخص کے لیے جو اللہ والا بننا چاہتا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 خصلتیں بیان کی کہ یہ 10 باتیں اس میں ہونا ضروری ہے۔ عقیدے کے بعد، عقیدہ توحید اور رسالت پہ ایمان کے بعد، فرائض کے بعد حضرت غوث اعظم نے فرمایا ان 10 باتوں کا ہونا اس شخص میں ضروری ہے جو اللہ کا قرب پانا چاہتا ہے، جو طالب حق ہے، جو اللہ کو پانا چاہتا ہے۔ سب سے پہلی بات آپ فرماتے ہیں کہ ہر اعتبار سے جھوٹ بولنے کی عادت کو چھوڑ دیا جائے۔ سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں مذاق بھی ہو تو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دو، اس سے تمہیں اللہ کا قرب ملے گا، اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی محبت تمہارے دل میں آئے گی۔ جیسے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ فرماتے ہیں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر گناہ ایک دم چھوڑ نہیں سکتا، ہر برائی ایک دم چھوڑنے کا وعدہ نہیں کر سکتا، کوئی ایک برائی ایسی بتا دے جو میں چھوڑ دوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، تم ایک کام کرو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ کچھ دن کے بعد وہی شخص حضور کی بارگاہ میں واپس حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ اور ماں آپ پہ قربان ہو، رہنما ہو تو آپ جیسا ہو، آپ نے مجھے ایک برائی چھوڑنے کا حکم دیا، جھوٹ چھوڑنے کا حکم دیا، اور اس ایک برائی کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے تمام برائیوں سے بچا لیا، تمام گناہوں سے بچا لیا۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کا قرب پاتے ہو تو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، چاہے وہ مذاق میں کیوں نہ ہو، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب تم یہ عادت بنا لو گے، اس عادت کو پکا کر لو گے کہ جھوٹ بولنا ترک کر دو گے، حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سینے کو کھول ڈالے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں علم کا نور عطا فرمائے گا، تمہارا سینہ کھل جائے گا اور تمہارے سینے میں علم کا نور آ جائے گا اگر تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو گے۔ اور حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں پھر آخر تمہارے پہ ایک ایسی کیفیت آ جائے کہ جھوٹ بولنا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی جھوٹ بولے گا تمہیں اس کے بھی اس گناہ سے نفرت ہوگی، تم اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو گے اور اس کے لیے ہدایت کی دعا کرو گے، اس کے لیے ہدایت کی دعا کرو گے۔ حضور علیہ
والسلام کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت غوث اعظم نے فرمایا کہ جھوٹ چھوڑ دو، چاہے وہ مزاح میں ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مزاح میں ہی کیوں نہ ہو، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اپنے صحابہ سے بیٹھ کے مزاح فرمایا کرتے، کوئی ایسی بات فرمایا کرتے جس سے صحابہ مسکرا پڑتے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، یا رسول اللہ مجھے اونٹ کا بچہ چاہیے۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اونٹ کے بچے کا سوال کیا ہے۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں اونٹنی کا بچہ عطا فرماؤں گا۔ جب اس نے دوبارہ عرض کی تو حضور نے مسکرا کے فرمایا کہ اونٹ کا اور اونٹنی کا بچہ ایک ہوتا ہے۔ ایک بوڑھی عورت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے جنت عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا نہیں کوئی بوڑھا جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ پریشان ہوگی، کہا یا رسول اللہ پھر میرا کیا بنے گا؟ حضور مسکرائے اور حضور نے فرمایا کہ ہر بوڑھے کو جوان کر کے جنت میں بھیجا جائے گا۔ یعنی یہ بتانے کا مقصد کہ حضور علیہ السلام کریم ہے، اپنے غلاموں میں بیٹھے تو مزاح فرمایا کرتے، کوئی ایسی بات فرمایا کرتے جس سے غلاموں کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ جاتی بعض اوقات۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہم سے مزاح فرماتے ہیں، ہم تو آپ کے غلام ہیں، ہم تو آپ کے خادم ہیں اور آپ ہمارے نبی ہیں، آپ ہم سے مزاح فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں جو مزاح کرتا ہوں اس میں جھوٹ نہیں ہوتا۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنے احباب میں بھی بیٹھو تو مزاح کرنا، کوئی ایسی بات کرنا جس سے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے، اس میں کوئی غلط بات نہیں، لیکن اس میں بھی کوئی جھوٹ یا کوئی خلاف شرع بات نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی اتباع کا جذبہ عطا فرمائے۔ دوسری خصلت جو طالب حق میں ہونا ضروری ہے، حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو وعدہ کرو وہ پورا کرو۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر تم وعدہ پورا نہیں کر سکتے تو وعدہ کرو ہی نہیں، کیونکہ وعدہ خلافی بھی جھوٹ کی ایک بدترین قسم ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو کیونکہ وعدوں کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے منافق کی علامات میں سے ایک علامت بیان کی کہ منافق کی یہ علامت ہے کہ جب وعدہ کرے گا اس میں وعدہ خلافی کرے گا، پورا نہیں کرے گا۔ حضرت غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم وعدوں کو پورا کرو گے، وعدہ پورا کرنے میں پابندی کرو گے اور وعدہ خلافی نہیں کرو گے تو حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے تمہیں اللہ کا قرب عطا ہوگا۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ دو بڑے انعامات تم پہ فرمائے گا، ایک اللہ تمہیں سخاوت عطا فرما دے گا اور دوسرا اللہ تمہیں حیا عطا فرما دے گا۔ اور آپ نے فرمایا یہ دونوں ایمان کی خصلتیں ہیں، ایمان کی اہم ترین خصلتیں ہیں۔ تیسری چیز حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی کہ اگر تم طالب حق ہو، حق کو پانا چاہتے ہو، اللہ کا قرب چاہتے ہو تو سیدنا غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں یہ عادت اپنا لو کہ کسی پر لعن نہ کرو، کسی انسان پر لعنت نہ کرو، کسی انسان پر تبرہ نہ کرو، کسی انسان کو گالی نہ دو۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو ذرہ برابر یا اس سے کم بھی تکلیف نہ دو۔ یہ یقین بنا لو کہ تمہاری زبان سے یا کسی بھی اعتبار سے تمہاری ذات سے کسی انسان کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں یہ ابرار، صدیقین اور صالحین کی نشانی ہے، صالحین کا اخلاق ہے کہ ان کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ سیدنا غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم یہ عادت اپنا لو گے کہ تم کسی پہ تبرہ نہیں کرو گے، یعنی کسی پہ لعنت نہیں کرو گے، کسی کو گالی نہیں دو گے، کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں دو گے، تو حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ تم پہ یہ مہربانی فرمائے گا کہ دنیا میں اللہ تمہیں خیر عطا فرمائے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہیں بلندی درجات عطا فرمائے گا، اور دنیا میں اور آخرت میں ہر ہلاکت سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ہر خیر عطا فرما دے گا، ہر خیر عطا فرما دے گا۔ کسی پہ تبرہ نہ کرو۔ حضرت غوث اعظم نے فرمایا کہ کسی انسان پہ تبرہ نہ کرو اگر تم اللہ کا قرب چاہتے ہو۔ جیسا حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ تم کسی کے جھوٹے خدا کو گالی نہ دو کیونکہ جواب میں وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دے گا۔ حضرت غوث اعظم نے انہی احادیث اور کئی احادیث اور آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ طالب حق کے لیے جو تیسری اہم ترین چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کسی انسان کو اوپر تبرہ نہ کرے، لعنت نہ کرے اور کسی کو کسی رائی برابر بھی تکلیف نہ دے۔ چوتھی خصلت حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مخلوق میں کسی کے خلاف بھی بد دعا نہ کرو۔ اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو نا تو چوتھی چیز جو تمہارے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تم نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کرنی۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی برا کرتا ہے، اگر کوئی تمہیں تکلیف دیتا ہے، تم جواب میں اسے ساتھ برا نہ کرو، جواب میں اس کو تکلیف نہ دو، بلکہ برداشت کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو۔ اس سے تمہیں اللہ کریم کا وہ قرب حاصل ہوگا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ فرماتے ہیں یہ خصلت معاف کرنا اور برداشت کرنا، یہ خصلت تمہیں بلندی درجات عطا فرمائے گی اور اللہ کے قرب کی منزل عطا فرمائے گی۔ جیسا آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ معاف کرنے سے
عزت میں اضافہ ہوتا ہے، معاف کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اور عاجزی انسان کو بلند کرتی ہے، عاجزی انسان کو بلند کرتی ہے۔ ناظرین، اگر آج ہم اپنے معاملات دیکھیں، ہم معاف کرنے کو عزت نہیں سمجھتے، ہم بدلہ لینے کو عزت سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرے گا، اگر کسی نے ہمیں ایک بندے میں گالی نکالی، جب تک ہم اس کو 2 بندوں میں جواب میں گالی نہیں نکالیں گے، ہمیں عزت والا نہیں سمجھا جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے ہمیں ایک بندے میں تھپڑ مار دیا، تو جب تک ہم اس کو جواب میں 5 بندوں میں تھپڑ نہیں مارتے، لوگ بولیں گے یہ کیسی عزت والا انسان ہے، یہ کیسا مرد ہے۔ حالانکہ بات یہ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم معاف کرنا سیکھو، معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں عزت عطا فرمائے گا، اور تم عاجزی کرنا سیکھو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم جھک کر رہے تو ہماری زمانے میں حیثیت نہیں بنے گی، لوگ بولیں گے یہ کیا ہر وقت سر جھکا کے بیٹھا رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا تم جھک کر رہو، اس میں اللہ تمہیں بلندیاں عطا فرمائے گا۔ ناظرین، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، غوث اعظم کا مہینہ ہے، غوث اعظم کے اقوال میں نے حضور علیہ السلام کی حدیث آپ کے آگے رکھی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم معاف کر کے تو دیکھو، دیکھو اللہ کیسے عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ آپ میرے کہنے پہ ایک بار ایسا کر کے دیکھ لیں، کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے، آپ اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دیں۔ کسی نے آپ کو کبھی ذلیل کیا، آپ اللہ کی رضا کی خاطر بدلہ نہ لیں۔ کسی نے تھپڑ بھی مار دیا، اللہ کی رضا کی خاطر، جواب بدلہ لینے پہ قدرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دیں۔ آپ دیکھیے گا دنیا میں بھی اللہ آپ کو سکون قلب عطا فرمائے گا، بلندی عزت اور بلندی درجات عطا فرمائے گا، اور آخرت میں تو ایسی رحمتیں ہوں گی جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ 5ویں چیز سیدنا غوث اعظم نے ارشاد فرمائی کہ طالب حق کے لیے، اللہ کو پانے کی خواہش مند کے لیے 5ویں چیز ضروری یہ ہے کہ بلا وجہ اہل قبلہ میں کسی کے اوپر شرک یا کفر کا فتویٰ نہ لگائے، یعنی بلا وجہ تکفیر مسلم نہ کرے۔ آج ہم بلا وجہ ہر مسلمان کو کافر بنانے کے چکروں میں ہیں۔ بھائی ہمارے بزرگوں کی یہ عادت تھی کہ وہ کافروں کو مسلمان کرتے تھے، ہم وہ نہیں کر سکتے تو ہم نے الٹا کام شروع کر دیا کہ مسلمانوں کو پکڑ کے کافر کہتے رہو۔ سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ طالب حق کے لیے یہ ضروری ہے بلا عذر شریف، بلا وجہ کسی بھی مسلمان کی تکفیر نہ کرے، تکفیر مسلم نہ کرے۔ ناظرین، اس کے لیے حضور کا بڑا واضح فرمان موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے، کفر کا فتویٰ لگاتا ہے، اور وہ دوسرا جس کو اس نے کافر کہا ہے وہ فتوے کا مستحق نہیں ہے، تو وہ کفر کا فتویٰ لوٹ کے اس پر آئے گا جس نے مسلمان کو کافر کہا ہے۔ آپ نے فرمایا بلا وجہ تکفیر مسلم نہ کرو۔ آپ نے فرمایا اگر تم تکفیر مسلم نہیں کرو گے تو یہ رحمت کے زیادہ قریب ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں تمہیں قریب کرنے کا باعث بنے گا۔ آپ نے فرمایا یہ کمال اتباع سنت ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تمہیں اللہ کے علم میں دخل اندازی سے دور رکھے گا۔ آپ فرماتے ہیں یہ تمہیں اللہ کے غضب سے دور رکھے گا اور اللہ کی رضا اور اللہ کی رحمت کے قریب کر ڈالے گا۔ 6ٹھی چیز جو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ 6ٹھی چیز ضروری یہ ہے کہ اپنے ظاہر و باطن کو گناہوں سے بچا لو، اپنے اعضائے جسم کو، پارٹس آف باڈی، اپنے اعضائے جسم کو گناہوں سے دور کر لو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تم گناہوں سے اپنے آپ کو دور کرو گے اور نیکی کا کام کرو گے تو یہ اللہ کے قرب کا باعث ہوگا، یہ نیکیوں میں اضافہ ہوگا، یہ تمہیں اللہ کے قریب کرے گا، اور قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا، اور ہر قسم کی دنیا و آخرت کی خیر اس سے تمہیں میسر ہوگی۔ ناظرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب ایک انسان ایک گناہ کرتا ہے نا، اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ آ جاتا ہے، وہ 2 گناہ کرتا ہے، سیاہ نقطہ ایک اور آ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ گناہ کرتا رہتا ہے، اس کا دل سیاہ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ گناہوں کی عادت بنا لیتا ہے، اس کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں دوسری طرف ایک شخص نیکی کرتا ہے، اس کے دل میں ایک ایمان کا انگارہ جنم لیتا ہے، وہ اور نیکی کرتا ہے، وہ ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ اور نیکی کرتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ نیکیوں کو عادت بنا لیتا ہے اور اس کا دل نور سے منور ہو جاتا ہے۔ ہم اکثر چھوٹا سا گناہ کر لیتے ہیں، کبھی یہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ منافق کی یہ پہچان ہے کہ وہ گناہ کا بوجھ ناک پہ مکھی کے برابر محسوس کرتا ہے اور مومن پہاڑ کی مانند محسوس کرتا ہے۔ چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا نہ جانو اور چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا نہ جانو، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچو اور چھوٹے سے بھی نیکی کا موقع ملے تو اس کو ضائع مت کرو۔ 7ویں چیز حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ طالب حق کے لیے 7ویں چیز ضروری یہ ہے کہ مخلوق میں سے کسی پر بھی چھوٹا یا بڑا بوجھ نہ ڈالے، اپنی ذات کو کسی کے اوپر بوجھ نہ بنائے، بلکہ کوشش کرے کہ اگر کسی کے اوپر اس کی ذات کا تھوڑا بہت بوجھ ہے بھی تو اس کو واپس لے لے، اس کو ختم کر لے۔ دنیا میں کسی کے اوپر بوجھ نہ ڈالے، بلکہ اپنی ہر امید اللہ کے ساتھ رکھے، دنیا میں کسی پہ بوجھ نہ ڈالے۔ آپ فرماتے ہیں جو یہ کرے گا کہ دنیا میں کسی کے ذریعے کسی پر بوجھ نہیں ڈالے گا، آپ فرماتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے قوت بنے گا۔ یعنی اگر انسان کسی کو پھر نیکی کا حکم دینا چاہے گا، گناہ سے روکنا چاہے گا، کسی
کی اصلاح کرنا چاہے گا تو وہ کسی کے آگے شرمندہ نہیں ہوگا، وہ کسی کے انڈر نہیں ہوگا، کسی کے زیر احسان نہیں ہوگا، وہ خود کفیل ہوگا، تو بڑھ چڑھ کے دین کی خدمت کے لیے بھی امر بالمعروف بھی کر سکتا ہے اور نہی عن المنکر بھی کر سکتا ہے، یعنی نیکی کا حکم بھی دے سکتا ہے اور گناہوں سے روک بھی سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اس کے لیے کوئی وہ نہیں ہوگا کہ یہ اس کے میں نے احسان دینے ہیں، اس کا میں نے احسان دینا ہے، اس کے لیے ساری مخلوق ایک برابر ہوگی، ساری مخلوق ایک برابر ہوگی۔ اور آپ فرماتے ہیں اپنی نظر بس اللہ پہ لگا کے رکھے گا، اللہ پہ لگا کے رکھے گا۔ اور آٹھویں چیز حضرت غوث اعظم نے ارشاد فرمائی، طالب حق کے لیے آٹھویں خصلت کا ہونا ضروری یہ ہے کہ وہ مخلوق میں سے کسی کے اوپر بھی طمع یا لالچ نہ کرے، یعنی اگر دیکھے کہ کسی کے پاس کوئی چیز ہے تو اس میں لالچ نہ کرے کہ یار اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، وہ چیز بھی میرے پاس ہو، یہ بھی میرے پاس ہو، ساری دنیا پہ قبضہ کرنے کے چکر میں نہ رہے۔ آپ فرماتے ہیں بس جو اللہ نے دیا اس پہ راضی رہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث آپ لائے، کیا خوبصورت فرمان ہے میرے آقا کا۔ حضور فرماتے ہیں جو اللہ کے دیے تھوڑے پہ راضی ہو گیا نا، اللہ اس کے تھوڑے عمل پہ بھی راضی ہو جائے گا۔ تو حضرت غوث اعظم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس کوئی چیزیں دیکھو تو لالچ نہ کرو، کسی کے مال پہ، کسی کے اقتدار پہ، کسی کی عزت پہ، کسی کے حسن و جمال پہ لالچ نہ کرو۔ حضرت سیدنا غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ نے تمہیں دیا تم اس پہ راضی رہو۔ آپ فرماتے ہیں اگر تم یہ کرو گے کہ کسی کو دیکھ کے لالچ نہیں کرو گے بلکہ اللہ کے دیے پہ راضی رہو گے، آپ فرماتے ہیں یقیناً یہ بہت بڑی عزت ہے، آپ فرماتے ہیں یقیناً یہی غنا ہے، آپ فرماتے ہیں یقیناً یہ بادشاہی ہے، آپ فرماتے ہیں یقیناً یہ جو ہے یہ ورع ہے، آپ فرماتے ہیں یقیناً یہ فخر ہے، آپ فرماتے ہیں یقیناً یہ روشنی یہ یقین ہے، آپ فرماتے ہیں یقیناً یہ آرام اور شفا دینے والے پہ توکل ہے، یہ شفا دینے والے پہ توکل ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ پہ توکل کرے گا، جو اللہ پہ اعتماد کرے گا، جو صرف اللہ پہ نظر رکھے گا نا، لوگوں پہ نظر نہیں رکھے گا، آپ فرماتے ہیں یہ اللہ پہ اعتماد ہے، آپ فرماتے ہیں جو یہ کرے گا اللہ اس پر اعتماد کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول ڈالے گا۔ آپ فرماتے ہیں یہ حقیقی پرہیزگاری اس سے ملتی ہے، آپ فرماتے ہیں اس سے عبادات کامل ہوتی ہیں اگر انسان دنیا کے مال پہ نہیں بلکہ اللہ کے خزانوں اور اللہ کی رحمت پہ نظر رکھتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کی نشانی ہے جو دنیا سے منقطع ہو چکے ہیں اور اپنی ہر امید اللہ سے لگائے ہوئے ہیں۔ نویں چیز سیدنا غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے جا قسم نہ اٹھاؤ، بات بات پہ قسم نہ اٹھاؤ۔ آپ فرماتے ہیں سچی بات پہ بھی قسم نہ اٹھاؤ، کیونکہ اگر تم سچی بات پہ بھی قسم اٹھانا عادت بنا لو گے نا تو زبان پہ یہ لفظ قسم اتنا پکا ہو جائے گا کہ بعض اوقات جھوٹی باتوں پہ بھی بندہ قسم اٹھا لیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں دوسری چیز ضروری یہ ہے کہ بلا وجہ ہر بات پہ قسم نہ اٹھاؤ، چاہے وہ سچی بات ہو اس پہ بھی قسم اٹھانا چھوڑ دو۔ آپ فرماتے ہیں جو یہ عادت بنا لے گا کہ قسم اٹھانا چھوڑ دے گا، اللہ اس کے دل میں نور کے دروازوں سے ایک دروازہ کھول دے گا، اس کے دل کے لیے ایک نور کا دروازہ کھل جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں کی نظروں میں اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا ڈالے گا۔ اور 10ویں آخری چیز جو حضرت غوث اعظم نے ارشاد فرمائی جو طالب حق کے لیے ضروری ہے، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عاجزی و انکساری اپنا لو، غرور اور تکبر سے بچ جاؤ، عاجزی اپنا لو، جھک کر رہو۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ کے قریب ہونے کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ انسان عاجز ہو جائے، انسان غرور و تکبر چھوڑ دے۔ آپ فرماتے ہیں کیونکہ اس کے ذریعے عبادت گزار کا محل اونچا ہوتا ہے اور مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ حضرت غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ عزت اور رفعت اللہ کی بارگاہ میں بھی عاجز انسان کی بڑھ جاتی ہے اور مخلوق کی نگاہ میں بھی اللہ عاجزی کرنے والے کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں دنیا و آخرت کا ہر معاملہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا اور اس کی فریاد کے مطابق فرما دیتا ہے، وہ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت غوث اعظم کہ عاجزی جو ہے یہ ایمان کی اصل ہے، یہی ایمان کی فرع ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہی کامل ایمان کی نشانی ہے کہ کامل ایمان والے کے اندر عاجزی آ جاتی ہے اور اس کا سر عاجزی سے جھکا رہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں عاجزی کے ذریعے انسان خوشی اور تنگی میں اللہ کی رضا پر راضی رہ کر صابرین کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عاجزی کی علامت یہ ہے، عاجزی کیا ہے؟ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں عاجزی کی علامت یہ ہے کہ انسان کسی بھی حال میں اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہ جانے اور انسان کسی بھی حال میں کسی انسان کو اپنے سے نیچا نہ جانے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میں تو یوں کرتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی چھوٹا نظر آئے تو میں اس کی یہ سمجھ کے عزت کرتا ہوں یہ عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے اور اس نے گناہ کم کیے ہوں گے، اس نے گناہ مجھ سے کم کیے ہوں گے، اور اگر مجھے اپنے سے کوئی بڑا ملے تو میں اس کی یہ سوچ کے عزت کرتا ہوں کہ یہ عمر میں مجھ سے بڑا ہے
تو اس نے نیکی کے کام بھی مجھ سے زیادہ کیے ہوں گے۔ اللہ اکبر، کیا تعلیمات ہیں ان اولیاء اللہ کی۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ یہ اولیاء اللہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ سال میں ایک دفعہ یا مہینے میں ایک دفعہ 11ویں بنا کے کھا لی، بہت اچھی بات ہے، ان کے نام کے لنگر میں بڑی برکت ہوتی ہے، لیکن یہ اس لیے ہے کہ 11ویں کھاؤ، ضرور کھاؤ، سارا سال ان کا لنگر کھاؤ، برکت ہوگی، سینے میں نور آئے گا، لیکن پہلے ان کی تعلیمات بھی تو پڑھو کہ انہوں نے کہا کیا ہے، انہوں نے کس انداز میں زندگی بسر کرنے کا بتایا ہے، پھر جو نور ملے گا اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ناظرین، کل اسی چینل پہ اسی وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔